فنکشنز آف ٹیتھ جنہیں ڈینٹسٹ بھی کہتے ہیں ہیومن ڈائجسٹو سسٹم کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں. یہ بکل کیویٹی جسے اورل کیویٹی یا ماؤتھ کہتے ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں. دانت کھانے کو کاٹنے، پیسنے، چبانے اور گرائنڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسٹرکچر آف اے ٹوتھ. دانت کا حصہ جو کہ گم کے ساتھ مضبوطی سے جڑا ہوتا ہے روٹ کہلاتا ہے، جبکہ دکھائی دینے والا حصہ کراؤن کہلاتا ہے. کراؤن انیمل سے کور ہوتا ہے. انیمل ایک بہت سخت حصہ ہے جس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. انیمل کے نیچے ڈینٹائن کی لیئر ہوتی ہے جو کہ ایک بون جیسی دکھتی ہے. یہ بھی سخت ہوتی ہے لیکن انیمل کی طرح سخت نہیں ہوتی. دانت کے درمیان میں پلپ کیویٹی ہوتی ہے جو کہ نروز اور بلڈ ویسلز پر مشتمل ہوتی ہے. دانت کی روٹ سیمنٹ سے کور ہوتی ہے جس سے فائبرز گرو ہوئے ہوتے ہیں جو کہ دانت کو جو بون سے جوڑے رکھتے ہیں. ٹائپس آف ٹیتھ. میملز دوسرے جانوروں سے اپنے دانتوں کی وجہ سے بھی مختلف ہوتے ہیں. ایک اسکل، کرینیم، آربٹ، جو آرٹیکولیشن، اپر جا اور لوئر جا پر مشتمل ہوتا ہے، اور دانت اپر اور لوئر جا کے درمیان موجود ہوتے ہیں. تقریباً تمام میملز کے دانتوں کی 4 اقسام ہوتی ہیں جو کہ انسائزرز، کینائنز، پری مولرز اور مولرز ہیں. انسائزرز شارپ ایجز چیزل کی طرح اور ماؤتھ کے بالکل سامنے موجود ہوتے ہیں، جبکہ کینائنز انسائزرز کے سائڈ پر موجود ہوتے ہیں. پری مولرز اور مولرز بڑے اور ماؤتھ کی پچھلی جانب موجود ہوتے ہیں جو کہ کھانے کو چبانے کے کام آتے ہیں. وزڈم ٹیتھ. مولر جو کہ بالکل پیچھے موجود ہوتے ہیں وزڈم ٹیتھ کہلاتے ہیں اور یہ سب سے آخر میں گرو ہوتے ہیں. سیٹس آف ٹیتھ. میملز ان دانتوں کے 2 سیٹس ہوتے ہیں، ایک ملک ٹیتھ اور دوسرے پرماننٹ ٹیتھ. ملک ٹیتھ. ملک ٹیتھ کو ڈیسیڈیوس ٹیتھ بھی کہتے ہیں. جب بچہ تقریباً 5 منتھس کا ہوتا ہے تو ماؤتھ میں گم سے 2 دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ 18 یا 20 منتھس کا ہوتا ہے تو 20 ملک ٹیتھ گرو ہو چکے ہوتے ہیں اور 7 ایئرز میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں. پرماننٹ ٹیتھ. ملک ٹیتھ کو پرماننٹ ٹیتھ ریپلیس کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ 17 ایئرز تک 12 اور ٹیتھ نکل آتے ہیں جو کہ مکمل 32 پرماننٹ ٹیتھ ہوتے ہیں. ٹوتھ ڈیزیزز. دانتوں میں ٹوتھ ڈیکے اور گم ڈیزیز کامن پرابلمز ہیں جس کی وجہ بیکٹیریا ہے. ہمارے ماؤتھ میں بہت زیادہ بیکٹیریا موجود ہوتا ہے جس میں سے کافی نقصان دہ نہیں ہوتا، تاہم کچھ بیکٹیریا سلائیوا کے ساتھ مل کر دانتوں کے ارد گرد ایک سٹکی سبسٹانس بنا دیتا ہے، اسے پلیک کہتے ہیں. گم ڈیزیز. اگر پلیک کو ٹائم پر ریموو نہ کیا جائے تو بیکٹیریا گمز کو انفیکٹ کر دیتا ہے جس سے گم سویل ہو جاتے ہیں اور آخر کار دانت نکلوانا پڑتا ہے. ٹوتھ ڈیکے. اگر شوگر دانتوں پر باقی رہ جائے تو بیکٹیریا اس پر اگنا شروع ہو جاتا ہے اور اسے ایسڈ بنا دیتا ہے، اور یہ ایسڈ انیمل کو ڈیزالو کر کے ڈینٹائن تک پہنچ جاتا ہے. ڈینٹائن انیمل سے زیادہ جلدی ڈیزالو ہوتی ہے. اگر کچھ نہ کیا جائے تو اس صورت میں بھی دانت نکلوانا پڑتا ہے. ٹیتھ.